ایک ہے جبرن کسی چیز کا خدا کا لے لینا، وہ بات الگ ہے۔ پھر بات آتی ہے مولانا روم کی مثنوی، اس مثنوی نے زندگی کے عقدے سلجھائے، اور اس مثنوی نے زندگی کی گریں کھولی ہیں۔ اس مثنوی نے بتایا ہے کہ موت کچھ نہیں ہے، موت تو منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ ایک انتقال تھا، مولانا روم کے الفاظ میں کہوں، انہوں نے کہا ہزاروں ہیں جو رات اور دن میں باپ سے ماں میں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر ماں اپنے وجود کا حصہ بناتی ہے، پھر ہزاروں ہیں جو دنیا میں جنم لیتے ہیں، پھر ہزاروں ہیں جو اسی دن روانہ بھی ہوتے ہیں۔ تو زندگی ایک چھوڑ کے ایک، پھر ایک چھوڑ کے ایک، پھر ایک چھوڑ کے ایک۔ تو کہتے ہیں زندگی کی مختلف نوعیتیں ہیں، موت نہیں ہے۔ تم زندگی کی نوعیت سے گھبراتے ہو، اس وقت کیوں نہ گھبرائے جب باپ کے ہاں تھے، پھر ماں میں انتقال ہوا پھر بھی نہیں گھبرائے، پھر اس دنیا میں آنے سے گھبراتے تھے، روتے تھے، بڑی اچھی لگی ہے تمہیں دنیا، اب اس کے بعد تم ایک اور دنیا میں منتقل ہوگو کہ تو رونے کی کیا بات؟ ایک اللہ کی خوشی ہے اور ایک اللہ کا جبر ہے۔ اللہ کی خوشی کا خیال رکھے، وگرنہ جبرن چیزیں چلی جاتی۔ اس لیے جو لوگ تصوف صوفیہ مولانا روم کو کافر کہنے والے، وہ بھی اسی امت کے لوگ ہیں، اور ہم ہمارے زمانے میں بھی دندناتے، چاہے انہیں مثنوی مولانا روم کا ایک شعر فارسی کا سمجھ میں نہ آتا ہو۔ عجیب جذباتی قوم، اور جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جبرن خدا جب کوئی چیز وصول کرتا ہے تو گھبرایا نہ کرو، اس میں بھی حکمت ہے۔ بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کی نظر پیش کرو بجائے اس کے کہ خدا تم سے کوئی چیز لے لے۔ اور کہانی ہے، قصہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سمجھانے کو بس۔ دیہات ہوتا تھا، گاؤں ہوتے تھے، مولوی کی بات بس وہ آخری چیز تھی جو لوگ سنتے تھے، اور کل دین یہی ہوتا تھا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے، اور ایک آدمی نے بہت منت سماجت کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹالا، پھر وہ اس پہ آمادہ ہو گیا کہ نہیں، مجھے جانوروں کی بولی آنی چاہیے۔ پھر تیسری مرتبہ جب تشریف لے گئے تو رو پڑا اور کہنے لگا اللہ سے، کہ انہوں نے کہا اللہ سے میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خیر اسی میں ہے کہ تو جانوروں کی بولی نہ سیکھ۔ اب وہ پریشان ہوا، پھر اس نے کہا نہیں میں نے تو سیکھنی ہے۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آہوزاری کی تو اللہ نے فرمایا اچھا جانا اور اسے کہو کل سے ساری بولی آ جائے۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا خوش، اور اس سے جانوروں کی جو بولی سنی تو دیکھا کہ ایک چیز کے متعلق ایک مرغا اور کتا لڑ رہے ہیں۔ اس سے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ مرغے نے کہا تو یہ ہڈی چھوڑ دے، تیرا کیا فرق پڑتا ہے، تو کتا ہے آوارہ ہے، کہیں مل جائے گی، اس میں تھوڑا سا جو گوشت ہے یہ میری غذا ہے۔ اور باتوں میں اس سے کہا کہ دیکھ مالک کے گھر سے کھانا آئے گا، اور غم اور دکھ کا کھانا ہوگا، کیونکہ کل اس کا صبح غلام بھاگ جائے گا، تو یہ لوگ پکائیں گے حسب معمول، کھا نہیں سکیں گے، باہر پھینک دیں گے، پھر کھا لینا۔ اس سے جو یہ بات سنی بڑا خوش ہوا، اس سے کہا لو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نقصان ہو جائے گا، گیا اور فٹافٹ شام کو جا کے غلام کو بیچ آیا،
اور اگلے دن پتہ چلا کہ واقعی وہ غلام جس سے خریدا تھا اس کا ہو گیا نقصان اور یہ فائدے میں۔ پیسے کھرے اور مستی میں چند دن کے بعد وہ پھر لڑنے لگے، اور کتے نے ایک دوسرے جانور سے کہا کہ دیکھ یہ کھانا میرے لیے ہے اور یہ چیزیں ہیں اور اس طرح مجھے پیٹ بھرنا ہے۔ اس سے پھر جواب دیا اور اس سے کہا کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، یہ مرے گی، اس کی کوئی بیٹی بیٹا اور خوب کھلے پیمانے پر خیرات ہوگی، اور سارے شہر اور جنگل کے کتوں کو بلا لے، اس دن تو سمٹا نہیں جائے گا، اتنا کچھ خیرات میں پکے گا۔ اس نے جو سوچا کہ میرا بیٹا اور بیٹی اس کا کچھ ہو جائے گا، بڑا پریشان ہوا، نہایت شدید پریشان، اور اس کے لیے اس نے شادی کر دی تاکہ وراثت میں حصہ مل جائے، اور وہ وراثت میں حصہ ملا، کچھ سکون ہوا کہ چلو یہ بات بھی کسی طرح نبھ گئی۔ اور تیسری لڑائی ہوئی، مختصر قصہ یہ کہ اس سے کہا وہ مالک ہی مر جائے گا کل، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ بھاگا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور کہا حضرت میں مرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے وہ جو چیزیں تجھ سے لینی تھی نا، اگر وہ چلی جاتی تو یہ ساری چیزوں کا کفارہ بن جاتا اور تجھ پہ موت نہ آتی، وہ اللہ نے جبراً تجھ سے وصول کر لی، اس لیے کہ خدا کی تقدیر غالب آئی۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کو نظر پیش نہیں کرتے وہ زیادہ خسارے میں نہیں جاتے، نظر پیش نہیں کرتے وہ زیادہ خسارے میں جاتے ہیں، بنسبت اس کے کہ منت کی صورت میں وہ مال نکل جانا ہے۔